नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है अज़मत व सीरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस सिलसिले में मैं सिर्फ़ दो नुक्तों पर गुफ्तगू करूँगा। पहला नुक्ता ये कि इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम अज़वाज में सबसे ज़्यादा महब्बत वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। और दूसरा मैं इस नुक्ते पे गुफ्तगू करूँगा कि आपको सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज़्यादा महब्बत क्यों थी, इसकी वजह और इसका सबब क्या था। चुनाचे एक मौके पर जब किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ करते हैं, तो आपने जवाब में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से करता हूँ। तो पूछने वाला कहता है कि मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ कि मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस से है, तो आपने फरमाया आयशा के बाप से। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो आप अज़वाजे मुतहरात में से जिस अहलिया से फरमा रहे हैं वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही हैं। चुनाचे अगरचे बीवियों के दरमियान बारियों का इंतखाब ये आपके लिए लाजिम नहीं था कि आप बीवियों के दरमियान बारियों में इंसाफ करें, लेकिन इसके बावजूद आप बीवियों के दरमियान बारियों में इंसाफ करते थे। उनका खाना पीना, लिबास, रहना, उनके पास जाना, इसमें आप
انصاف اور عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک موقع پر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا جو میرے بس میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، باریوں کی تقسیم ہے، کھانا پینا، لباس ہے، یا اللہ اس میں تو میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ مولا میرے دل میں جو محبت ہے وہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کی معذرت اللہ سے کر رہے ہیں کہ میری دلی کیفیت اور قلبی محبت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کا دن ہے اور آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے، تو بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش ہیں، اچھا لباس ہے، صاف ستھرے ہیں۔ تو آپ نے ایک گلی کے کنارے پہ دیکھا کونے میں کہ ایک بچہ ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس نے غسل بھی نہیں کیا اور وہ الگ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو آپ سیدھے اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نہائے نہیں ہو، تم نے کپڑے نہیں پہنے ہیں، آج عید کا دن ہے اور تم یہاں گلی کے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میرا بابا ایک غزوہ میں جام شہادت نوش کر گیا ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میری ماں کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے، چنانچہ مجھے ماں آج نئے کپڑے نہیں پہنا سکی، باپ میرا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو ایک جملہ کہا، وہ جملہ ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اما ترضا، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے؟ میرا استدلال یہ ہے کہ بیویاں تو آپ کی اور بھی تھیں، ازواج تو آپ کی اور بھی تھیں، ان میں حضرت حفصہ ہیں، ان میں حضرت ام سلمہ ہیں، ان میں حضرت زینب ہیں، وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی ہیں، تو بیویاں تو آپ کی اور بھی ہیں، حضرت جویریہ ہیں، لیکن آپ نے یہاں کسی بیوی کا نام نہیں لیا کہ میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، جویریہ تیری ماں ہے، آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو قلبی محبت تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی، اور صحابہ بھی اسے سمجھتے تھے، صحابہ اسے جانتے تھے کہ آپ کا جو قلبی تعلق ہے، آپ کی جو محبت ہے، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے۔ چنانچہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہ دن گزارتے، وہ رات گزارتے، تو صحابہ اس دن تحفے زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے علم میں تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، آج تحفے ہم بھیجیں گے تو آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ ازواج نے بھی اس کو تھوڑا سا محسوس کیا کہ ہماری باری کے دن تحفے نہیں آتے، اور جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو اس دن صحابہ تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا قاصد بنایا کہ تم جاؤ اور اپنے بابا سے بات کرو کہ صحابہ سے کہیں کہ وہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کریں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ سے یہ بات کی تو آپ نے اپنی لخت جگر سے کہا بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں۔ ازواج پھر بیٹھی، اس پہ سوچ بچار ہوئی، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک زوجہ محترمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنا قاصد بنایا کہ تم جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ تحفے تحائف عام دنوں میں بھی آنے چاہیے، حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں۔ تو جب حضرت ام سلمہ نے بات کی تو آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کر نہیں آیا، عائشہ میری ایسی بیوی ہے کہ میں اس کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ چنانچہ میں ایک اور واقعہ اس پر بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں مختلف اسباب تھے، سامان تھا، اس مال غنیمت میں ایک ہار تھا جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا نفیس ہے، بڑا قیمتی ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی یہ ہار اسے ملے گا۔ تو صحابہ نے آپس میں خسر پھسر کی کہ اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ سب سے زیادہ محبت جو آپ کی ہے وہ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری نواسی امامہ کہاں ہیں؟ امامہ کو بلاؤ۔ امامہ کو بلایا گیا اور آپ نے وہ ہار اپنے ہاتھ سے امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اگرچہ میرے موضوع سے اس بات کا تعلق کوئی نہیں، لیکن اسے بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس میری یہ گفتگو پہنچے، میرا یہ لیکچر پہنچے تو اللہ کرے انہیں کوئی بات سمجھ آ جائے۔ اہل سنت کی اکثریت کو یہ تک معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی بیٹیوں سے بھی اولاد تھی، نواسے اور نواسیاں تھیں۔ انہیں یاد ہے تو صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یاد ہے، اور ان میں بھی صرف 2-3 آدمی یاد ہیں، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ چنانچہ آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شادی آپ نے بنو امیہ میں کی تھی ابو العاص کے ساتھ، اس میں جو آپ کی نواسے اور نواسیاں ہوئیں تو ان کے بیٹے کا نام ہے علی، اس کو کہتے ہیں علی الزینبی، اور ان کی بیٹی کا نام ہے امامہ۔ یہی امامہ ہے جو نماز میں آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور آپ اپنے سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے۔ یہ امامہ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کی اہلیہ بھی بنی تھی، حضرت علی نے ان سے شادی کی تھی۔ یہ نبی پاک کی نواسی ہے، اور وہ نبی پاک کا نواسا ہے علی الزینبی، جو یرموک کی لڑائی میں کفار کے مقابلے میں داد شجاعت دیتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو آپ نے وہ ہار حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا
کو دے دیا۔ تو میں بڑے کئی دلیلوں اور کئی حوالہ جات سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ جب آپ کے آخری ایام تھے اور بیماری آپ پر حملہ آور ہو چکی تھی تو آپ مختلف بیویوں کے گھروں میں ایک ایک دن ایک ایک رات مختلف بیویوں کے حجروں میں آپ گزارتے تھے۔ آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کل کس کی باری ہے، عائشہ کی باری کب ہوگی؟ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ میں چلا جاؤں، تو ساری بیویوں نے اپنی باریاں چھوڑ دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے حجرہ عائشہ میں آپ تشریف لائے۔ اسی جگہ حجرہ عائشہ میں انہی کو یہ منصب اور انہی کو یہ عظمت اور انہی کو یہ فضیلت اور انہی کو یہ رفعت اور انہی کو یہ بلندی ملنی تھی، اور انہی کی قسمت میں اللہ نے کر دیا تھا کہ نبی پاک کا انتقال ان کے حجرے میں ہو، اور صرف حجرے میں نہ ہو، ان کی گود میں ہو، ان کی گود میں ہو، ان کے حجرے میں ہو، ان کی باری کے دن ہو۔ اور آخری وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کے داخل ہوئے اور آپ نے اس مسواک کی طرف نظریں اٹھائیں، حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے مسواک لیا۔ کمزوری اور نکات تھی، وہ مسواک چبایا نہیں جا رہا تھا، حضرت عائشہ نے وہ چبا کے دیا، اور نبی پاک نے حضرت عائشہ کا وہ چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں لیا اور اس سے اپنے دانتوں کی صفائی کی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں ہوں، میری قسمت میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں میرا جوٹھا منہ میں لے کے گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی باری کے دن میں نبی پاک کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی گود میں انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ کے حجرے کو مدفن نبی بننا نصیب ہوا۔ یہ میں نے ایک نقطے پر گفتگو کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو ہے اور سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ میں دوسرے نقطے پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میرے جو جماعتی احباب ہیں اشاعت التوحید و سنہ سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس کو غور سے سنیں گے، اور جو احباب اشاعت التوحید سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بھی ذرا توجہ سے، تدبر سے، تفکر سے، تفقہ سے اور ہر قسم کی ضد کو اپنے دل سے ہٹا کے وہ میرے اس دوسرے نقطے پر جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس پر وہ غور کریں گے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری ازواج سے زیادہ کیا اس وجہ سے تھی کہ یہ آپ کی کنواری بیوی ہے؟ کیا ایک نبوت سے یہ سوچا جا سکتا ہے ایک نبی کے بارے میں کہ وہ ایک اہلیہ سے صرف اس لیے زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ ساری ازواج میں کنواری ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ساری ازواج میں زیادہ حسن و جمال کی مالک ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک نبی سے اس کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حسن و جمال کی بنا پہ، خاندان کی بنا پہ، یا کسی اس بنا پہ کہ وہ کنواری ہیں کہ ایک نبی سب سے زیادہ محبت اس سے اس لیے کرتا ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے تمام ازواج سے بڑھ کر جو محبت کر رہے ہیں وہ ان کے علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا فہم، ان کا علم، ان کی فراست، علم کی گہرائی، قرآن پر ان کی نظر،
قرآن پر اتنی دقیق نظر ہے، اس کو نبی پاک نے محسوس کیا کہ یہ کس طرح بات کو سمیٹتی ہے، کس طرح مسئلے پوچھتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا جو علم ہے، حضرت عائشہ کا جو فہم ہے، حضرت عائشہ کی جو فراست ہے، حضرت عائشہ کی جو ذکاوت ہے، حضرت عائشہ کی جو ذہانت ہے، حضرت عائشہ کا جو تدبر ہے، تفکر ہے، قرآن میں، قرآن کی گہرائی میں اتر کے وہ جو کچھ سمجھتی ہیں قرآن کا مفہوم، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب دین کے کسی معاملے میں اشکال ہو جایا کرتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جایا کرتے، حضرت عائشہ سے جا کے اس مسئلے کا حل کرواتے تھے۔ ابن شہاب زہری نے ایک بات کی ہے، ابن شہاب زہری کہتا ہے اگر سارے لوگوں کا علم جمع ہو جائے اور تمام ازواج مطہرات کا علم، جتنی ازواج ہیں تمام ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے وسیع علم ہوگا، سب سے زیادہ علم، وسیع علم سیدہ عائشہ کا ہوگا۔ اس قرآن فہمی، قرآن میں تدبر، خدا گواہ ہے ہم حیران ہوتے ہیں بعض اوقات۔ صحابہ موقع پہ موجود ہیں، نبی پاک نے ایک بات کہی